بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاجوج اور ماجوج کی سب سے بڑی علامت جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگوں پر ان کے معاش میں فساد پھیلائیں گے۔ اسی طرح ان کی ایک اور طاقت اور ناقابل تسخیر قوت کا ذکر صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی میں ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بندوں سے یاجوج ماجوج ایسے تخلیق کیے ہیں کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا حتیٰ کہ میں ان سے جنگ کروں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان سے جنگ کرے۔ بنی آدم کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ یاجوج اور ماجوج وہ ہیں جنہیں قرآن پاک کی سورہ کاف میں فساد پھیلانے والے کہا گیا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ خود جنگ کے ذریعے ختم کرے گا۔ قرآن پاک سے ایک دلیل اس گروہ کو واضح کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک اللہ نے کسی گروہ کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا سوائے سود کھانے والوں کے۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اللہ نے قاتلوں، زانیوں، مشرکوں، چوروں، غیبت کرنے والوں، حتیٰ کہ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کرنے کا اعتراف کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن سود کھانے والوں کے خلاف کیا ہے۔ اللہ حکیم و دانا ہے، عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا کہ یاجوج اور ماجوج جب اس دنیا پر اپنے فتنے سے غالب آ جائیں گے تو ان کی پشت پر ایک مضبوط سودی نظام ہوگا۔ یہی معاش میں وہ بگاڑ ہے جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے اس فتنہ کے بارے میں عموماً یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ دجال کے خروج کے ہم رکاب ہوگا، جبکہ قرآن پاک چونکہ اسے یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کے ساتھ منسلک کرتا ہے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم زمانہ بتاتا ہے۔ قرآن کی سچائی کے مطابق آج ہم اسی یاجوج اور ماجوج کے ورڈ آرڈر میں زندہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی ایک ترتیب اس حدیث میں بیان فرمائی ہے جو مسند احمد، ابو داؤد، مستدرک حاکم اور نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں درج ہے۔ ان فتنوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر بھی باقی حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ترتیب زمانی اس حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عمیر بن ہانی نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کو بیان کیا۔ کسی نے پوچھا، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ فتنہ فرار، گھر بار اور مال کے لٹ جانے کا ہوگا، پھر خوشحالی اور آسودگی ہوگی۔ دھواں ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے نکلے گا جو یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میرے اولیاء تو متقین ہیں۔ پھر لوگ ایک نااہل شخص پر متفق ہو جائیں گے، پھر تاریک فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ ایسا ہوگا کہ امت کا کوئی فرد نہیں بچے گا جس کو اس کے تھپیڑے نہ لگیں۔ جب بھی کہا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور لمبا ہو جائے گا۔ ان فتنوں میں صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر۔ لوگ اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ دو خیموں میں بٹ جائیں گے، ایک ایمان والوں کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا نفاق والوں کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ تو جب تم اس طرح تقسیم ہو جاؤ تو بس تم دجال کا انتظار کرنا کہ آ جائے یا کل۔ اس حدیث میں جس تاریک فتنے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک اور حدیث سے مطابقت ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا کہ ہر کسی تک اس کا غبار ضرور پہنچے گا، یعنی یہ فتنہ پوری دنیا یعنی پورے نوع انسانی کو گھیرے میں لے لے گا۔ حرم کی چار دیواری اور مدینہ النبی کے ارد گرد، بغداد کی گلیوں، مشہد کے بازاروں، سیدنا علی حجویری کی نگری، غرض کوئی جگہ اور مقام دیکھ لیں، آپ کو سودی نظام، معیشت کی کار فرمائیاں نظر آتی ہیں۔ کرنسی نوٹوں سے اے ٹی ایم مشینوں، بینکوں کی عمارتوں تک سب کی سب اس دجالی ورڈ آرڈر کی گواہی دیتی ہیں جسے یاجوج ماجوج نے اس دنیا پر نافذ کر رکھا ہے، اور جس کا بظاہر کوئی توڑ اس دنیا کو نہیں سوج رہا، اس لیے کہ اس کے پیچھے وہ پورا نظام ہے جو ٹیکنالوجی، فوجی طاقت اور ریاستی جبر کے ساتھ سیکولر تعلیم اور اخلاقیات کے ساتھ پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس میں صبح کو کفر اور رات کا ایمان بتایا گیا ہے۔ ہم اس پورے نظام کے کل پرزے بن چکے ہیں۔ ہم دن بھر اسے قائم رکھنے کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں
اور رات کو اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج دو مخصوص عربی الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ یاجوج عربی زبان کا فاعل اور ماجوج مفعول ہے، یعنی یہ دو چہروں والے لوگ ہوں گے، ظلم کریں گے اور کہیں گے ہم امن کے پیغمبر ہیں، اپنے آپ کو مذہب کے علمبردار کہیں گے، لیکن مذہب سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا۔ غرض یاجوج اور ماجوج بنی آدم میں سے ایسی قوم، قبیلہ یا گروہ ہے جو اس قدر طاقتور ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی اپنی طرف سے اعلان جنگ کر کے ان کو ختم کرے گا، جو معیشت میں فساد پھیلائیں گے اور جو قرآن کے مطابق مفسدین ہیں، سیاسی نظام، عدالتی نظام اور معاشی نظام میں فساد برپا کیے ہوئے ہیں۔ اور وہ حکم جو اللہ نے ان معاملات میں دیا ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے ایک مربوط تصور کے ساتھ نظام وضع کیا۔ سودی معیشت، عوام کی حاکمیت، زنا، چوری اور قتل کی سزاؤں کے مقابلے میں زنا اور بے حیائی اور فحاشی کو معاشرتی رویہ قرار دینا، چوروں کو دارالاصلاح کی راہ دکھانا اور قصاص کا قانون جس میں اللہ نے زندگی رکھی ہے اسے ختم کرنا، یہ ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے جس کی بقا سود کے معاشی نظام پر ہے۔ ان کا یہ فساد صرف اور صرف حکمرانی کے معاملات میں ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں نظر آتا ہے۔ خاندانی نظام کا فساد جس کی وجہ سے اب حرامی اور حلالی بچے کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جنسی تعلقات کا فساد کہ اب ہم جنس پرست اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کی جد و جہد کرتے ہوئے، زراعت کے نظام میں فساد، اب جس طرح کیمیکل اور جنیاتی انجینئرنگ کے ذریعے بیج تیار ہو رہا ہے، ان میں قوموں کو تباہ کرنے کے لیے زہر شامل کیا جا رہا ہے، نسلی فسادات ایسا کہ ایک خاص منصوبے سے پوری کی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا رہا ہے، مذہبی تصورات میں فساد ایسا کہ ہر مذہب کی ایک نئی صورت دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور پھر اسے اپنے پروردہ مذہبی علماء کو اس نظام کا گرویدہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس میں مذہبی رہنما بھی اسلامی جمہوریت، اسلامی سوشلزم، اسلامی بینکنگ، اسلامی کلچر وغیرہ جیسی اصطلاحات سے اس دین کا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ ایک مکمل دین جو اپنی اصطلاحات اور اپنی طرز زندگی لے کر مبعوث ہوا تھا۔ صرف ایک مثال دیکھیے کہ بڑے سے بڑا اسلامی مفکر بھی انسانی حقوق کی اصطلاح استعمال کرتا ہے، حقوق العباد نہیں کہتا۔ حقوق العباد کا لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ کا تصور سامنے آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حقوق العباد انسانی رشتوں کے حوالے سے ہیں، جبکہ یاجوج ماجوج کے دجالی نظام میں یہ تصور ہی بے معنی ہے۔ اسلام میں والدین، اولاد، پڑوسی، بیوہ، یتیم اور نادار، مسکین، بیوی اور خاوند کے حقوق ہیں، لیکن انسانی حقوق کے چارٹر میں کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا، بس لفظ انسان لکھا گیا ہے۔ بوڑھا ہے تو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دو اور بے نیاز ہو جاؤ، خاندانی نظام سے ماورائے بچے پیدا کرو اور ریاست کو کی ذمہ داری میں دے دو۔ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں شر مجھے پکڑ نہ لے۔ ان فتنوں سے اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔